السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعہم اجمعین۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ پھر سے مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں شیطان اور انسان سے جنگ لڑی ہے۔ تو کسی نے حیرت سے پوچھا کہ انسان سے جنگ لڑی ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ انسان سے جنگ لڑنا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر شیطان سے کس طرح جنگ لڑی ہے اپنے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ہم نے سفر کے دوران کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا تو میں نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے چل پڑا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کوئی تمہارے پاس آئے گا اور پانی بھرنے سے روکے گا۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں جب کنویں کے قریب پہنچا تو ایک کالا کلوٹا شخص بڑی تیزی سے میری جانب لپکا اور پھر کہنے لگا کہ جب تک کہ کوئی گناہ نہیں کرو گے میں تمہیں پانی بھرنے نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی اور اچانک میں نے اس کو پچھاڑ دیا اور قریب پڑا ہوا پتھر اس کے سر پہ مار دیا، جس کی وجہ سے اس کی ناک ٹوٹ گئی اور چہرہ بگڑ گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ تو وہ صحابی رسول فرماتے میں نے عرض کیا حضور جی آقا ہاں ضرور آیا تھا، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا اپنا واقعہ بیان کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کون کالا آدمی تھا؟ وہ کالا کلوٹا شخص جو تمہیں پانی بھرنے نہیں دے رہا تھا وہ کون شخص تھا؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے عرض کی آقا یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ تو میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون شخص تھا، وہ کالا شخص تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان سے جنگ کرنے، اس کا حلیہ بگاڑنے والے یہ جانثار وفادار اور فرما بردار صحابی رسول کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قبول اسلام، جب آپ نے قبول اسلام کیا، اسلام جب آپ لائیں، اس کے بعد طرح طرح کی اذیتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کے مظالم کفار و مشرکین نے آپ پہ ڈھائے۔ فرمایا گیا
عرب کی سرزمین اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہوئی تو آپ کے ساتھ ساتھ والد ماجد حضرت عمار بن یاسر کے والد ماجد حضرت یاسر اور آپ کی والدہ حضرت بی بی سمیہ اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سینہ بھی ایمان کی کرنوں سے جگمگانے لگا۔ چونکہ یہ مقدس گھرانہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اسی لیے کفار قریش پورے گھرانے کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کی۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نڈر اور بہادر خاتون تھی۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے گالی بکتے ہوئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس زور سے نیزہ مارا کہ آپ شہید ہو گئی اور اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ پھر والد ماجد حضرت یاسر اور حضرت عبداللہ بن یاسر جو آپ کے بیٹے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر کے بھائی ہیں، ان دونوں حضرات کو کفار و مشرکین نے ظالمانہ طور پہ شہید کیا۔ اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بچے ہیں۔ کفار نے کہا ان پہ اب کسی طرح کا رحم نہیں کیا جائے گا۔ کبھی ایمان سے لبریز سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے جاتے تو کبھی پانی میں غوطہ دے کر بے جال کر دیے جاتے اور کبھی آگ سے جسم کو داغا جاتا اور کبھی آپ کو پتھریلی زمین پہ سلایا جاتا۔ یہ تمام مظالم کفار و مشرکین آپ پہ ڈھا رہے تھے، لیکن تمام مظالم کو سہ کر کے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور ایمان پہ ڈٹے رہے اور آخری وقت تک کے آپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ رہا، اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے رہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے رہیں۔ یہ آپ کے آخری وقت تک کے یہی حال رہا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مجاہدانہ کارنامہ اس طرح کے ہے کہ آپ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوئے، جنگ یمامہ میں۔ ایک موقع پر مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی تو آپ ٹیلے پہ چڑھ گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے مسلمانوں کی گروہ، جنت تو امن والی جگہ ہے، بھاگتے کہاں ہو؟ میری طرف آؤ، میں عمار بن یاسر ہوں، میں عمار بن یاسر ہوں۔ اس دوران ایک کافر نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کا ایک کان کٹ کر زمین پر گر گیا اور پھڑکنے لگا۔ اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت جوش و خروش سے جہاد میں مصروف رہے، اور ایک مرتبہ کسی نے آپ کو کٹے ہوئے کان پر تانا دیا تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھے تانا دے رہا ہے، حالانکہ یہی کٹا ہوا کان مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ راہ خدا میں قربان ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا مجاہدانہ کارنامہ ہے۔ اس طرح سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے خاطر تمام تکلیف اور تمام مظالم کو سہا ہے اور اس کے باوجود ہر موقع پر ایمان اور اسلام کے ساتھ قائم رہیں۔